اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت کا وعدہ لیا۔ تمام مخلوقات نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے کتنی اس کی عبادت کی، کتنے امتحانات میں ہم مبتلا ہوئے اور کتنے امتحانات میں ہم فیل ہو گئے۔ کون سا ایسا کام ہم نے کیا جو ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، جو ہماری جو لائف ہے، ہم اگر اس پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کو ہم ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اس نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اور انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، کیا ہم ان حضرات کے راستے پر چلتے ہیں؟ کیا ہم ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ جب اپنی لائف میں دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو ایک بھی ہمارا قدم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے، اور پھر دین سے جب دور ہوئے پھر پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں، مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم پر مصیبتیں کیوں آتی، ہم پر پریشانیاں کیوں آتی؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ یہ پریشانیاں صرف اس لیے آتی ہیں کہ آپ نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ پریشانیاں صرف اس لیے آتی ہیں کہ آپ نے دین کو چھوڑ کر گندا راستہ اپنا لیا ہے، آپ نے دین کو چھوڑ کر حرام کاری، بدکاری، مکاری کا راستہ اپنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا، ساری مخلوقات سے افضل آپ کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ راہ خدا میں کچھ خرچ کریں، راہ خدا میں آپ نکل پڑیں، مذہب اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں؟ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیرت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے اور سونے کے بعد جب سونے کے درمیان آپ کو خواب آیا کہ ابراہیم سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ آج پوری دنیا کو دیکھو، باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ گھر والوں میں اگر بچے کو تھوڑی سی تکلیف بچے کو ہو جائے، اگر بخار ہی بچے کو آ جائے تو باپ تڑپ جاتا ہے کہ میرے بچے کا ایسا حال کیوں ہوا۔ یہ دنیاوی انسانوں کا عالم ہے، باپ بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پر خواب آیا، ابراہیم کچھ قربان کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو کچھ کرو قربان، اللہ تم سے قربانی مانگ رہا ہے، اور اس چیز کو قربان کرو جس سے سب سے زیادہ تم پیار کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھنے کے بعد 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، پھر دوبارہ سوئے، پھر رات میں خواب آیا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، قربان کیوں نہیں کرتے جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرے دن 200 یا 300 اونٹ قربان کیے، پھر تیسرے دن آپ سوئے، پھر خواب آیا ابراہیم ابھی تک قربان نہیں کیا، اس کو قربان کرو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ایسی کون سی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، پھر 1000 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر جب سوئے پھر خواب آیا ابراہیم ابھی تک قربان نہیں کیا، قربان کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھنے کے بعد سوچنے لگے سب سے زیادہ پیار میں کس سے کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت ایسی کون سی قربانی مجھ سے مانگ رہا ہے جس سے سب سے زیادہ پیار میں کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے قربانی مانگی ہے تو قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ اور ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہو وہ قربانی نہ دے؟ جب فرشتوں نے ایک مرتبہ عرض کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مولا ابراہیم کو تو خلیل کیوں کہتا ہے، ابراہیم تیرا خلیل کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ابراہیم میرا خلیل کیوں ہے تو جاؤ زمین پر اس کا امتحان لو، جا کر تمہیں پتہ چل جائے گا یہ خلیل کیوں ہے۔ تو فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ تو جب آپ بکریاں چرا رہے تھے تو یہ جنگل میں گئے، پیڑ کے پیچھے چھپ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آواز لگانے لگے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کون ہے یہ شخص جو اتنی پیاری آواز میں میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، کیا یہ دوبارہ لے سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا ابراہیم نام تو لے لوں گا لیکن فری میں نام نہیں لوں گا، کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا چاہیے تجھے؟ تیری دولت چاہیے؟ دے دی، ساری بکریاں تھی دے دی، بس اللہ کا نام لے۔ پھر اس نے نام لیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑا پیارا نام،
تیری زبان سے بڑا پیارا لگتا ہے، ایک مرتبہ اور لے دے۔ کہ ابراہیم فری میں نہیں لینے والا، کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ گھر کے کاغذات تھے، جو بھی زمین وغیرہ اس وقت میں جو تھا سب دے دیا اس کو۔ کہ اب کیا چاہیے؟ کہ ابراہیم پھر نام لوں گا، لیکن ایسے نہیں لے سکتا، کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا خلیل ابراہیم، کہا کیا چاہیے؟ کہا ابراہیم کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بکریاں بھی دے دی، زمین پراپرٹی سب کچھ تجھے دے دیا، اب کیا چاہیے؟ ابراہیم جب تک کچھ نہیں دو گے نام نہیں لینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ میں نے تجھے بکریاں دی ہیں نا، اب جب میں نے تجھے بکریاں دے دی، بکریاں دینے کے بعد تجھے ایک خادم کی بھی ضرورت پڑے گی، ایک چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی بکریاں چرانے کے لیے۔ تو میرے اللہ کا نام لے، تو اللہ رب العزت کو پکار اپنی زبان میں اپنی آواز سے، میں تیری بکریاں چرانے کے لیے تیار ہوں۔ تب پتا چلا فرشتوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، قربان کر دیے، 1000 اونٹ قربان کر دیے۔ اب صبح کو سوچ رہے تھے کس کی قربانی دوں، کس کی قربانی دوں، کون ایسا شخص ہے جس سے سب زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، جن کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، وہ بھی 86 سال کی عمر میں، 86 ایئر کی عمر میں۔ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پیارا بیٹا عطا کیا اسماعیل، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے تھے ایسا لگتا ہے زمین پر 14ویں کا چاند اتر آیا ہو۔ وہ خوبصورت زلفیں، وہ خوبصورت رخسار، وہ خوبصورت لب، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ خوبصورت پیشانی، وہ خوبصورت چہرہ، جو دیکھے تو آپ ہی کا ہو جائے، وہ نورانی چہرہ۔ اور اس چہرے میں نور بھی کس کا تھا؟ اس چہرے میں نور بھی نور محمدی ملا ہوا تھا، اسی کی وجہ تھی اتنا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام چاند سا بیٹا دیا تو ایک دم سے خیال آیا، ہاں اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، سب سے زیادہ پیار میں اس سے کرتا ہوں، میرے رب نے میرے بچے کی قربانی مانگی ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ اب سوچو ذرا، اگر آپ سے کوئی آپ کا بیٹا مانگے کیا آپ دے سکتے ہو؟ آپ سے اگر کوئی آپ کے گھر کا فرد قربان کرنے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص کو قربان کر دو تو کر سکتے ہو؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر اس کو قربان کر سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے کیا؟ نہیں کاٹ سکتا۔ یہ دور تو ایسا ہے میاں 10 روپے مسجد میں خرچ نہیں کرتے تو بچے کی قربانی کیا خاک اللہ کی بارگاہ میں کریں گے؟ 10 روپے دینے کے لیے بھی جب مسجد میں جاتے ہیں جمعے کے دن، جب مسجد میں جمعے کے دن جاتے ہیں تو جو دستی گھومتی ہے، اس دستی گھمانے والا جب دستی گھماتا ہے تو 10 روپے بھی بڑی مشکل سے جیب سے نکل کر دستی میں جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا خاک کریں گے؟ 10 روپے دینے پر مسجد میں جب دستی گھومتی ہے، رومال گھومتا ہے تو لوگ جیبوں کو ٹٹولتے ہیں، 10-5 روپے نکل آئے ہم ڈال دیں۔ یہ اس قوم کا عالم ہے، تو بچے کی قربانی کیسے دیتے؟ لیکن وہ ابراہیم ہے، واہ ابراہیم تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفعتوں کو سلام، تیری محبت کو سلام۔ جب ذہن میں خیال آیا کہ بچے کی قربانی مانگی ہے تو کچھ نہیں سوچا، اپنی بیوی کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا اپنی بیوی سے میری زوجہ میرے بچے کو دولہا بناؤ، تیار کرو، اس کو عیدگاہ لے جانا ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ جو تھی بڑی خوش تھی کہ میرا بچہ عیدگاہ جا رہا ہے۔ بچے حضرت اسماعیل کو دولہا بنایا، نہلایا، دولہا بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغل میں چھری رکھی اور ایک رسی لی، اور چھری رکھنے کے بعد اور رسی لینے کے بعد آپ نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر آپ قربان گاہ کی طرف لے جانے لگے۔ جب آپ لے جانے لگے، ادھر گھر سے نکلے ہی تھے کہ وہاں پر شیطان آ گیا۔ جب شیطان آیا، آنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کیا تمہیں پتا ہے ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا تمہارا ابراہیم تمہارے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، آج وہ اس کی گردن پر چھری چلائے گا اور تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، تم نے اپنے بچے کو جانے دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا بھلا کوئی باپ بھی اپنے بچے پر چھری چلا سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بچے کی گردن کاٹ سکتا ہے؟ اور وہ ابراہیم چاند سا بیٹا، وہ اسماعیل اللہ کا نبی، بیٹا بھی نبی، وہ اس کی گردن پر چھری چلائے گا؟ تو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، قربانی تو وہ نہیں کرتا، چھری بھی وہ نہیں چلاتا، لیکن کسی نے قربانی مانگی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کس نے قربانی مانگی ہے؟ کہنے لگا قربانی مانگنے والا کوئی اور نہیں، تیرا رب ہے، تیرے اللہ نے قربانی مانگی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا تو شیطان مردود لعین خبیث معلوم ہوتا ہے، جب اللہ نے قربانی مانگی ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ 1000 اسماعیل بھی دے تب بھی اس کی ذات پر قربان کر، جا چلا جا۔
اگر اللہ نے قربانی مانگی ہے تو اسماعیل کی قربانی بے شک ہم دیں گے، اور خوشی ہوگی، فخر ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا بیٹا قربان ہو گیا۔ اب جب اس کی دال یہاں نہیں گلی تو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے، یہ پیچھے سے آیا، آنے کے بعد اسماعیل سے کہنے لگا اسماعیل کیا تمہیں پتا ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہاں؟ کہا تیرا باپ تجھے قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تیرا باپ آج تیری گردن پر چھری چلا دے گا، تیرا باپ آج تیری گردن کاٹ دے گا، قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا شیطان مردود معلوم ہوتا ہے، کیا کسی کا باپ بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کی گردن کاٹتا ہے؟ کیسی تو بات کرتا ہے؟ کہنے لگا گردن تو نہیں کاٹتا، لیکن ہاں قربانی کسی نے مانگی ہے، کسی نے کہا ہے قربان کرنے کے لیے، تب تجھے قربان کیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے تیری قربانی مانگی ہے۔ جب اتنا کہا، اتنا سنا حضرت اسماعیل نے، شیطان نے اتنا کہا تو کہنے لگا تو شیطان مردود لعین خبیث معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت نے میری قربانی مانگی ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ رب العزت اسماعیل کو 1000 جانیں بھی دے گا تب بھی اس کی بارگاہ میں سب جانیں قربان کر دوں گا۔ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر، ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر اس کے مارے، شیطان کو وہاں سے بھگایا۔ اب لے گئے وہاں پر قربان گاہ میں لے گئے، جب قربان گاہ میں لے گئے، لے جانے کے بعد اپنے بچے کو لٹایا، لٹانے کے بعد حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے قربانی مانگی ہے؟ ہاں بیٹا قربانی مانگی ہے۔ بابا قربان کرتے وقت جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو محبت پدری جاگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو باپ کی محبت جاگ جائے بیٹے کے لیے اور آپ چھری روک لے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ نے میری قربانی مانگی ہے اور آپ مجھے قربان نہ کریں، بابا میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ آسمان پر فرشتے مولا واقعی یہ تیرا خلیل ہے، یہ کیسا امتحان ہے، یہ خلیل تیرا اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت اپنے خلیل سے کتنی محبت کرتا ہے، تو تیرا خلیل اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، پروردگار عالم اس کی قربانی قبول فرما لے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری لی، لینے کے بعد بچے کو لٹایا، لٹانے کے بعد گردن پر چھری چلانا شروع کی۔ جب گردن پر چھری چلانا شروع کی، ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جاؤ جنت میں اور وہاں سے ایک دمبا لو، اور دمبا لے جا کر فوراً اسماعیل کو ہٹاؤ اور وہاں پر دمبا لٹا دو۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنت سے دمبا لیا، اور دمبا لینے کے بعد فوراً اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم اسماعیل کی قربانی دے رہے تھے، تو حضرت اسماعیل کو ہٹایا، اور حضرت ابراہیم جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے تو چھری چلنے کا نام نہیں، گردن نہیں کٹی، حالانکہ چھری سے تمام چیزیں کٹتی تھی، وہ اتنی تیز چھری تھی لیکن گردن نہیں کٹ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے سوچا یہ ماجرا کیا ہے، لیکن ایک دم سے کیا دیکھتے ہیں، جب حضرت جبرائیل نے اسماعیل کو ہٹایا، دمبا لٹایا تو چھری چل گئی۔ جب چھری چلی تو دل کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ بچے کی قربانی ہوگی، گردن پر چھری چل گئی۔ لیکن جب پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس جگہ پر اسماعیل نہیں بلکہ دمبا لیٹا ہوا تھا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا تھا، ابراہیم اللہ نے تم نے کیا تو دمبا قربان ہے، لیکن اللہ نے تمہارا بچہ قربان کرنے کا تمہیں ثواب عطا کیا ہے۔ اور سنو، جتنے بھی لوگ آنے والے لوگ جتنے بھی تمہاری سنت پر عمل کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں گے، قربان تو وہ جانور کریں گے لیکن ثواب اللہ پاک ان کو اولاد قربان کرنے کا عطا فرمائے گا۔ قربان تو وہ جانور کریں گے لیکن اللہ پاک ان کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم دیکھیں اپنی لائف میں جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو ہم کتنی قربانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں قربانی کرنے کے لائق، لیکن ایک بکرا قربان نہیں کر سکتے، ہے قربانی کرنے کے لائق ایک جانور قربان نہیں کرتے، پھر ہم اپنی لائف میں کیا کریں گے؟ اس پیسے کا ہوگا کیا؟ ہمیں اس پیسے سے بینیفٹ کیا ہے؟ پھر قبر میں پیسہ تو نہیں لے جانے والا، قبر میں پیسہ نہیں جائے گا، قبر میں دولت نہیں جانے والی، اگر قبر میں کچھ ساتھ جائے گا تو نیک اعمال جائیں گے، صدقہ جاریہ